بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ہم آپ کو مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک آڈیو لائبریری تیار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی پسندیدہ آڈیو بکس کو سماعت فرمائیے۔ کتاب پیش خدمت کرنے جا رہے ہیں۔ شہید آیت اللہ محمد باقر صدر کی تحریر ہے، جس میں انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق مختلف شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طول عمر کا کیا راز ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پرورش کیسے ہوئی، حضرت امام مہدی علیہ السلام اتنی کم سنی میں منصب امامت پر کیسے فائز ہوئے، امام مہدی علیہ السلام غائب کیوں ہیں، ظاہر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس قسم کے متعدد سوالات کے خوبصورت جوابات دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کتاب کی سماعت سے ضرور محظوظ ہوں گے اور آپ کو 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلق مختلف قسم کے شبہات کے جوابات میسر آئیں گے۔ تو پیش خدمت ہے کتاب حضرت امام مہدی علیہ السلام از شہید سید محمد باقر صدر علیہ الرحمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آیت اللہ علامہ شہید سید محمد باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو چاپ کرنے والے ہیں آیت اللہ شہید سید محمد باقر صدر کی 20ویں سالگرہ منعقد کرنے والی عالمی کانگریس۔ اس کے بعد کا اگلا پیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مصنف ہیں شہید سید محمد باقر الصدر، ناشر ہیں آیت اللہ شہید سید محمد باقر صدر عالمی کانگریس، خطاطی سید قلبی حسین رضوی، سال طبع 1421 ہجری، پریس شریعت، تعداد 3000۔ مسیحا آڈیو بکس کے سامعین و سامعات، فہرست پیش خدمت ہے۔ پیش لفظ مقدمہ مؤلف، تصور مہدی، اعتراضات۔ پہلی بحث امام مہدی کی طویل عمر، اسلام کی ترقی۔ دوسری بحث معجزہ اور طولانِ عمر۔ تیسری بحث آپ علیہ السلام کی طول عمر پر اتنا اصرار کیوں ہے۔ چوتھی بحث امام منتظر کی تربیت۔ پانچویں بحث ہم کیسے تسلیم کریں کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ موجود ہیں۔ اسلامی دلیل، سائنسی دلیل، غیبت صغریٰ۔ چھٹی بحث پھر امام مہدی علیہ السلام ظاہر کیوں نہیں ہوئے۔ ساتویں بحث کیا ایک آدمی اتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آٹھویں بحث روز موعود کے تغیر کا کیا طریقہ ہوگا، اور آخر میں پھر حواشی کو بیان کیا گیا ہے۔ پیش لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین۔ 20ویں صدی کا دوسرا دور تھا کہ جب گزشتہ چند صدیوں سے اسلامی امت پر سایہ افغن ظلم و استبداد کے کالے بادل رفتہ رفتہ چھٹنے لگے۔ مسلمان قوم جو عرصہ دراز سے جمود اور انحطاط کے اندھیرے میں گم تھی، اچانک اسے روشنی کی نوید ملی، اور اسلامی وقار جو عرصے سے مستکبروں اور ظالموں کے قدموں تلے روندا جا رہا تھا، یک با یک اس کے پیکر میں تازہ روح دوڑ گئی۔ اسلام کو ملنے والی یہ نئی زندگی در حقیقت ایران کے عظیم ترین رہنما اور بانی انقلاب حضرت امام خمینی قدس سرہ کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا نتیجہ تھی۔ اس عظیم انقلاب کی کامیابی کے بعد نہ صرف اسلام دوبارہ زندہ ہوا، بلکہ اس میں نئی توانائی اور نیا جوش و ولولہ پیدا ہوا، جس نے عالم کے مستکبروں اور استعماری طاقتوں کی نیندیں حرام کر دیں،
اور اسلامی ملکوں سے وابستہ ان کے منافع کو زبردست نقصان پہنچایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی انقلاب سے ملنے والی اس نئی زندگی نے اگر اسلامی امت کو پوری دنیا میں ایک متحدہ معاشرے کا تصور عطا کیا ہے تو بلا شبہ یہی نقطہ نظر عالم اسلام کے عظیم مفکر حضرت آیت اللہ علامہ شہید باقر صدر کا بھی تھا۔ آیت اللہ علامہ شہید باقر صدر جدید اسلامی تحریک کے عظیم علم بردار تھے۔ آپ نے اپنے ہمہ گیر جدید افکار پر مشتمل گہری تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ امت اسلام کو روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی اور اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار کیا۔ آپ کی اسلامی ثقافتی و علمی تحریک نے غیر اسلامی اور مغربی افکار و رجحانات کو جو اسلامی معاشرے پر تیزی سے حاوی ہو رہے تھے اور فرزندان اسلام کو گمراہ کر رہے تھے پیچھے دھکیل دیا اور اسلامی مفکرین کے لیے فکر و نظر کی نئی راہیں کھول دیں۔ آیت اللہ علامہ شہید باقر صدر اپنی بے نظیر لیاقت اور نئی اسلامی فکر کے ذریعہ متمدن دنیا کے جدید دانشوروں اور نام نہاد مفکروں کے آگے آہنی دیوار کی مانند ڈٹ گئے اور مادی تمدن کی اعتقادی اور فکری بنیادوں کو یکے بعد دیگرے منہدم کر کے آپ نے بے دین اور الحادی افکار کی ناتوانی کو ثابت کر دیا اور اس کے ظاہری جاذبیت کا پردہ چاک کر دیا۔ اس طرح آپ نے آنکھیں بند کر کے مغرب کی تقلید کرنے والے مشرقی مفکروں کے سامنے آج کے انسانی معاشرے کی مشکلات کے حل کے سلسلے میں دینی نظریہ کی بے مثال تاثیر اور طاقت کو ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ نئی زندگی کی کشاکش میں صرف دین ہی انسان کی خیر و سعادت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ شہید باقر صدر کے مکتب فکر کی جدت کسی ایک خاص محور اور موضوع سے مخصوص نہیں رہی ہے، بلکہ آپ نے مختلف میدانوں میں علالخصوص عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے تحت اسلامی فکر کی نئی شمعیں روشن کی ہیں۔ اسلامی اقتصاد، اسلامی فلسفہ و منطق کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی علوم کے میدان میں بھی فکر و نظر کے نئے چراغ جلائے ہیں اور فقہ و اصول، فلسفہ و کلام اور تفسیر و تاریخ پر بھی اپنے جدید نظریات کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ نتیجہ میں ان تمام علوم میں اس وقت ایک نیا انقلاب نظر آتا ہے اور یہ فکری انقلاب ہر علم کے ماہر و محقق کو نت نئے میدانوں کی راہ دکھاتا ہے۔ آیت اللہ علامہ شہید سید محمد باقر صدر کے المناک شہادت کی 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی علمی حلقے اور تحقیقاتی مراکز اس عظیم شہید کے علم و دانش سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان کے علمی آثار اور جدید افکار کی ضرورت کا احساس بحث و تحقیق کے مختلف میدانوں میں کیا جا رہا ہے۔ اس ضرورت و اہمیت کے پیش نظر شہید صدر سے متعلق عالمی کانگریس نے یہ طے کیا کہ شہید کے شایان شان ان کی علمی اور ثقافتی میراث کو وسیع پیمانے پر زندہ کر کے دنیا کو ان قیمتی افکار سے روشناس کرایا جائے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کے آثار کا ایک بڑا حصہ طباعت اور اشاعت سے گزر چکا ہے، اس عالمی کانگریس کے سامنے 2 اہم فریضے آتے ہیں۔ نمبر 1، آیت اللہ علامہ شہید صدر کے آثار کو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں نہایت دقت اور امانتداری کے ساتھ ترجمہ کر کے شائع کیا جائے۔ نمبر 2، خود شہید کے دست مبارک کی تحریروں کو انتہائی تحقیق اور سعی و تلاش کے ساتھ فراہم کیا جائے تاکہ ان کی تالیفات کی پے در پے اشاعتوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والی غلطیوں کی دقیق اصلاح ہو سکے اور انہیں نئے سرے سے دقت نظر کے ساتھ شائع کیا جائے۔ شہید صدر کی ایک اہم فکری تحریر جسے آپ نے بحث حول المہدی کے عنوان سے آیت اللہ شہید سید محمد صدر کی تالیف موسوعۃ الامام المہدی کے مقدمے کے طور پر لکھا تھا، موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آپ کی یہ تحریر مستقل کتابی شکل میں متعدد زبانوں میں کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ افادیت کے پیش نظر ہم بھی اس کا اردو ترجمہ ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ خداوند متعال اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ مقدمہ مؤلف مستقبل کے اس غیبی دن کے منتظر غیب پر ایمان رکھنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ نظریہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس تصور نے تو ان لوگوں کو بھی متاثر کیا ہے جو کہ غیر محسوس چیزوں اور غیب کے وجود کے منکر ہیں، جیسے مادی جدلیت کہ تاریخ کی شرح تناقضات کے اساس پر ہوتی ہے۔ یوم موعود پر اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سارے تناقضات ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں صلح و سلامتی کا دور ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس تصور و احساس کا تجربہ ان تمام تجربات سے کہیں زیادہ وسیع اور عام ہے جو کہ انسان نے گزشتہ زمانہ میں کیے ہیں۔ جب مذہب اس عام تصور و احساس کی تائید کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ آخرکار دنیا ایک دن اسی طرح عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی، تو دین اس احساس کو اس کی قیمت عطا کرتا ہے اور مستقبل میں انسانیت کے سفر کے لیے اسے عقیدہ میں بدل دیتا ہے۔ یہ عقیدہ صرف دل بہلانے کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ عطا و طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ عقیدہ طاقت و قوت کا سرچشمہ اس لیے ہے کہ انتظار امام مہدی کے عقیدہ کے معنی ظلم و جور کے خلاف آواز بلند کرنے کے ہیں اور ایک دن پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ مہدی کا عقیدہ قوت اور دفاع کا سرچشمہ ہے، اس لیے کہ وہ چمکتا ہوا نور ہے جو کہ انسان کے دل سے یأس و نا امیدی کا قلع کما کرتا ہے اور اس کے سینہ میں امید کی کرن کو تمام حوادث کے مقابلے میں روشن رکھتا ہے۔ یوم موعود کا عقیدہ ثابت کرتا ہے کہ عادل اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کا مقابلہ کر کے اس سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکتا ہے اور ایک نئے نظام کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اور جب ظلم دنیا میں غلبہ اور وسعت پیدا کر لے تو یہ ایک غیر طبیعی و غیر فطری حالت ہوتی ہے جس کا انجام ضروری ہوتا ہے، اور ظلم کا اپنے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد ختم ہو جانا ہر مظلوم فرد اور ہر مظلوم قوم کے اندر نئی امید پیدا کرتا ہے کہ ایک خراب حالات کو بدلنا اور دوسرے نظام کی بنیاد رکھنا ممکن ہے۔ تصور مہدی حضرت مہدی کا تصور اس وقت سے ہے جب کہ اسلام نہیں آیا تھا، اور یہ تصور صرف اسلام میں محدود نہیں ہے۔ ہاں، اس کی تفصیلی علامتوں کی اسلام نے اس طرح حد بندی کی ہے کہ ان آرزوؤں کو مکمل طور پر پورا کرتی ہے جو دینی تاریخ کی ابتدا ہی سے اس سے وابستہ کی گئی ہیں، جو تاریخ کے مظلوم اور کچلے جانے والوں کے احساس کو ابھارنے کے لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے غیب پر ایمان و عقیدہ کو واقعیت میں بدل دیا ہے اور اسے مستقبل سے حال میں پہنچا دیا ہے اور مستقبل بعید کے نجات دہندہ کو موجودہ نجات دہندہ پر ایمان میں بدل دیا ہے۔ یہ ان حالات کا فراہم ہونا ہے جن میں امام مہدی عظیم کردار ادا کریں گے۔ مہدی کوئی ایسا تصور نہیں ہے جن کی ولادت کا انتظار کرنا پڑے اور اس فکر کے مصداق کو تلاش کرنا پڑے، بلکہ وہ جسمانی طور پر موجود ہیں، ایک معین انسان ہیں، جسم و بدن کے ساتھ ہمارے درمیان زندگی گزارتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری امیدوں اور مشکلوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ہماری مسرت و مصیبت میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں ہونے والے ظلم و زیادتیوں، ناانصافیوں کو دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے آپ قریب و دور سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کے اس لمحہ کا انتظار ہے کہ جب آپ کو حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مظلوموں کی مدد اور ظلم و ستم کی بیخ کنی کی اجازت ملے گی۔ اگرچہ یہ عظیم قائد جن کا انتظار کیا جا رہا ہے ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنے ظہور کے لیے معین وقت کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ تو اپنی مہدویت کا اعلان کریں اور نہ ہی لوگوں سے اپنا تعارف کرائیں۔ واضح ہے کہ ان اسلامی نشانیوں کے ساتھ حضرت مہدی کا تصور
مظلوم اور اس نجات دہندہ کے درمیان فاصلہ کو کم کر دیتا ہے، اور انتظار کا زمانہ خواہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، یہ تصور مظلوموں اور نجات دہندہ کے درمیان ایک پل بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تصور مہدی پر یقین کریں، وہ زندہ معین انسان ہیں، آج وہ ہماری ہی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہی منتظر ہیں جیسے ہم ایسے ہی منتظر ہیں جیسے ہم منتظر ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ امام مہدی ہر قسم کے ظلم و ستم کا قلع کما کریں گے، اور یہ تصور امام منتظر کی شخصیت میں مجسم ہو گیا ہے، وہ عنقریب ظاہر ہوں گے۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی ظالم کے زیر سایہ نہیں ہوں گے۔ ان پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ ہم ظلم و ستم کے فنا ہونے پر یقین رکھیں۔ نیز احادیث میں انتظار فرج و گشائش پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور مہدی پر ایمان رکھنے والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کا انتظار کریں کہ اس سے ان کے اور امام مہدی کے درمیان ایک روحانی اور وجدانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ رابطہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور آج تک زندہ ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فکر کی یہ تجسیم انسان کو ایک نئی قوت عطا کرتی ہے، جو اس سے درد و علم اور یاس و نا امیدی کو دور کرتی ہے۔ اور جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا امام اور رہبر بھی اس کے درد و غم میں شریک اور آج کے انسان کی طرح اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، نہ کہ مستقبل کا ایک تصور ہے، تو اسے بڑی ہمت و طاقت ملتی ہے۔ لیکن چونکہ بعض لوگ اس تصور کو نہیں سمجھتے، لہذا انہوں نے حضرت مہدی کے وجود کے بارے میں منفی نظریات قائم کر لیے ہیں، اور وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اعتراضات: اگر حضرت مہدی زندہ انسان ہیں تو وہ 10 صدیوں سے یکے بعد دیگرے تمام نسلوں کے معاصر رہے ہیں، اور ظاہر ہونے تک اسی طرح آنے والی صدیوں کے معاصر رہیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اتنی طویل مدت تک زندہ رہے اور فطرت کے قوانین بھی اس پر اثر انداز نہ ہوں، جبکہ ان قوانین فطرت کی روح سے ہر انسان بڑھاپے اور اس سے بھی اگلے مرحلے سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے؟ کیا در حقیقت اتنی طویل عمر محال نہیں ہے؟ دوسرا اعتراض: آخر خداوند عالم کو اس انسان کے بارے میں اتنا اصرار کیوں ہے جس کی وجہ سے قوانین فطرت معطل ہو جائیں، اور خدا انہیں اتنی طویل عمر دے کر محال کام انجام دے اور روز موعود تک ان کی حفاظت کرے؟ کیا بشریت دوسرا قابل رہنما پیدا نہیں کر سکتی؟ اور یہ ذمہ داری کسی ایسے رہنما پر کیوں نہیں چھوڑ دی جاتی جو روز موعود سے کچھ پہلے پیدا ہو، زمانہ کے لوگوں کے ساتھ پرورش پائے، پھر بتدریج اپنا فریضہ انجام دیتا رہے، یہاں تک دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی؟ تیسرا اعتراض: اگر حضرت مہدی ایک مخصوص شخص ہیں جو کہ ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام کے فرزند ہیں، سن 256 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کے والد نے سن 260 ہجری میں وفات پائی ہے، تو یہ اپنے والد کے انتقال کے وقت بچہ تھے جن کی عمر 5 سال سے زیادہ نہ تھی، اور وہ اس عمر میں اپنے والد سے فکری اور دینی تربیت حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو اپنی دینی، فکری اور علمی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے وہ کیسے تیار ہوئے؟ چوتھا اعتراض: اور اگر امام اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے تیار ہے تو پھر اس سینکڑوں سال کی طویل مدت کے انتظار کے کیا معنی ہیں؟ کیا دنیا میں آنے والے انقلابات اور رونما ہونے والے المیہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ امام مہدی ظاہر ہوں اور زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں؟ پانچواں اعتراض: ہم حضرت مہدی کے وجود کو کیسے تسلیم کر لیں، اور بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی انسان اس قسم کے مفروضہ کو محکم عملی و شرعی دلیلوں کے بغیر تسلیم کر سکتا ہے؟ کیا مذکورہ مفروضہ کو تسلیم کرنے کے لیے وہ چند روایات کافی ہیں جن کے صحیح ہونے کا ہمیں علم بھی نہیں ہے؟ چھٹا اعتراض: کیا ایک شخص دنیا کو بدلنے میں اتنا عظیم کردار ادا کر سکتا ہے؟ خواہ وہ شخص کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، وہ تاریخ ساز ہو سکتا ہے کہ اسے نئے رخ دے سکتا ہے، کیونکہ تاریخی تبدیلی کے اسباب اور اس کی جڑیں معاشرے کے حالات و تناقضات میں پوشیدہ ہوتی ہیں،
اور ایک شخص کی عظمت بھی انہی چیزوں سے وجود میں آتی ہے۔ ساتواں اعتراض، حضرت مہدی ظلم و جور اور سرکشی کا قلع کما کرنے، عدل و انصاف کو بول بالا کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کریں گے، جبکہ ظالموں اور سرکشوں کے پاس تباہ کن آلات، سائنسی معلومات، سیاسی سوجھ بوجھ اور عسکری و فوجی طاقت موجود ہے، تو اتنا بڑا انقلاب کیسے لائیں گے؟ اسی قسم کے سوالات دہرائے جاتے رہے ہیں۔ ان سوالات کا محرک ہمیشہ حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی کچھ نفسیاتی وجوہ بھی ہیں، اور یہ بھی عام خیال ہے کہ دنیا کا نظام اتنا قوی اور قابل تسخیر ہے کہ اسے ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس خیال سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے سوالات سامنے آتے ہیں، اور انسان شکست پذیری و احساس کمتری کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے عالمی انقلاب کا نام سن کر ہی کانپنے لگتا ہے کہ جو دنیا کے تناقضات اور اس کے تاریخی مظالم کا قلع کما کر کے اس میں عدل و انصاف کی بنیاد پر نیا نظام قائم کرے گا۔ یہ مایوسی اسے شک میں مبتلا کرتی ہے، چنانچہ وہ انقلاب کا انکار کر دیتا ہے، اسے یقین حاصل نہیں ہو پاتا۔ اب ہم مذکورہ سوالات کے بارے میں بحث کریں گے، اور ہر سوال کے سلسلے میں چند لحظات غور و فکر میں صرف کریں گے۔ پہلی بحث، امام مہدی کی طویل عمر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان صدیوں زندہ رہے، جیسا کہ اس منتظر پیشوا کے لیے فرض کیا گیا ہے، جس کی عمر اس وقت 1140 سال سے زیادہ ہے؟ یہ عمر ایک عام انسان کی زندگی کے مقابلے میں، جو کہ بچپن سے بڑھاپے تک کے تمام مرحلوں سے گزرتا ہے، تقریباً 14 گنا زیادہ ہے۔ امکان کے 3 معنی ہیں: امکان عملی، امکان علمی، اور امکان منطقی یا فلسفی۔ امکان عملی یعنی ایک چیز میرے یا آپ کے یا دوسرے انسان کی قدرت میں ہو، مثلا دریا کی تہہ تک پہنچنا یا چاند پر جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں آج کسی نہ کسی صورت میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ امکان عملی سے مراد یہ ہے کہ بعض چیزیں جنہیں آج عملی صورت میں انجام نہیں دیا جا سکتا، لیکن مساعد حالات میں ان کے امکان پذیر ہونے سے انکار کی کوئی علمی وجہ نہیں ہے، اور علمی رجحان سے یہ اندازہ ہو جائے کہ کسی نہ کسی زمانہ میں ان امور کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ مثلا انسان کے زہرہ سیارہ پر پہنچنے کے امکان کو رد کرنے کے لیے کوئی علمی وجہ نہیں ہے، بلکہ ابھی تک جو علمی نظریات قائم ہوئے ہیں وہ اس کے امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگرچہ آج تک کوئی زہرہ سیارے پر نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن زہرہ تک پہنچنے اور چاند پر پہنچنے میں صرف 1 درجہ کا فرق ہے۔ کیونکہ زہرہ کا فاصلہ زمین سے چاند کے فاصلہ سے زیادہ ہے، اس لیے زہرہ پر پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات پر قابو پانا ضروری ہے۔ لہذا علمی لحاظ سے زہرہ پر پہنچنا ممکن ہے، اگرچہ عملی طور پر ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے برعکس سورج پر پہنچنا علمی لحاظ سے بھی ناممکن ہے۔ علم کہتا ہے کہ اس کا واقع ہونا ناممکن ہے، کیونکہ علمی اور تجربہ کی روح سے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ایک لباس تیار کرے جو اسے سورج کی وحشتناک گرمی سے محفوظ رکھ سکے۔ منطقی یا فلسفی امکان یہ ہے کہ انسان کی عقل کسی چیز کو قوانین کی روح سے ناممکن قرار نہ دے۔ مثلا منطقی لحاظ سے 3 نازنگیوں کو 3 نازنگیوں کو اس وقت تک 3 نارنگیوں کو اس وقت تک 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا جب تک ان میں ایک کو نہ کاٹا جائے، کیونکہ عقل بغیر کسی تجربہ کے اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ 3 چونکہ طاق ہے، جفت نہیں ہے، اس لیے اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ صرف جفت کا ہندسہ اس طرح تقسیم ہو سکتا ہے، اور ایک ہندسہ بیک وقت جفت و طاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تناقض ہے، اور منطقی لحاظ سے تناقض محال ہے۔ لیکن ایک انسان کا آگ میں داخل ہونا اور نہ جلنا، یا سورج پر جانا اور اس کی گرمی سے متاثر نہ ہونا، منطقی لحاظ سے محال نہیں ہے، کیونکہ اس مفروضہ میں تناقض نہیں ہے۔
کہ زیادہ حرارت رکھنے والے جسم سے کم حرارت رکھنے والے جسم میں حرارت منتقل نہ ہو۔ حالانکہ یہ فرضیہ ہمارے ان گزشتہ تجربات کے خلاف ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیادہ حرارت رکھنے والے جسم سے کم حرارت رکھنے والے جسم میں اس وقت تک حرارت منتقل ہوتی رہے گی جب تک دونوں کی حرارت برابر نہ ہو جائے۔ واضح ہے کہ امکان منطقی کا دائرہ امکان علمی کے دائرہ سے وسیع ہے، اور امکان علمی کا دائرہ امکان عملی سے وسیع تر ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ منطقی لحاظ سے ایک انسان کا ہزاروں سال تک زندہ رہنا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل کے لحاظ سے محال نہیں ہے، اور ایسے فرضیوں میں کوئی تناقض بھی نہیں ہے۔ پھر زندگی بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ انسان جلد مر جائے۔ اس سلسلہ میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اس میں بھی شک اور بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ طویل عمر فی الحال عملی طور پر ممکن نہیں ہے، جیسے سمندر کی تہہ میں اترنا یا چاند پر جانا۔ موجودہ علمی ترقی، آلات و اسباب اور انسانی تجربات کے ذریعہ اب یہ آسان ہو گیا ہے، لیکن انسانی زندگی کو کئی سو سال تک بڑھانا ممکن نہیں ہے، اور عملاً وہ لوگ بھی طبیعی زندگی ہی گزارتے ہیں جن کے پاس جدید وسائل ہیں اور طولانی عمر گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن امکان علمی کے لحاظ سے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو کہ نظریاتی لحاظ سے اس کا انکار کر دے۔ در حقیقت اس بحث کا تعلق تشریح الاعضاء سے ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بڑھاپا اور فرسودگی اپنے نمو کی انتہا تک پہنچنے کے بعد ایک طبیعی قانون کے تحت انسان کے جسم کی ساخت اور اس کے خلیوں پر طاری ہوتی ہے کہ جس سے بدن آہستہ آہستہ فرسودہ ہو جاتا ہے اور کام انجام دینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، یہاں تک وہ ایک معین وقت پر پہنچ کر کام انجام دینا چھوڑ دیتا ہے، یا بدن کے خلیوں میں فرسودگی اور ان کی صلاحیتوں میں جو کمی واقع ہوتی ہے وہ انسانی بدن میں ہر شے سے اثر انداز ہونے والے عوامل، جراثیم اور زہریلے مادے سے مقابلہ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اس سوال سے سائنس بھی الجھی ہوئی ہے۔ اس نے اس کا جواب دینے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا جواب سائنسی دنیا کو نہیں مل سکا۔ جب ہم سائنس کے اس نظریے کو ملاحظہ کرتے ہیں جو کہ بڑھاپے، ضعف اور اس کے دوسرے مرحلے کی وجہ بیان کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپا باہر سے اثر انداز ہونے والی چیزوں کا نتیجہ ہے، چنانچہ یہ بھی امکان نظری ہے۔ اگر ان سے بدن کے خلیوں کو ان اثرات سے بچا لیا جائے تو عمر کے بڑھنے اور بڑھاپے سے بچنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، اور اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بڑھاپا زندہ خلیوں کے لیے طبیعی قانون ہے، یعنی خود ان کے اندر مکمل طور پر قوت کے سالب ہو جانے کے حالات موجود ہوتے ہیں۔ وہ بڑھاپے اور ضعیفی کے مراحل طے کرتے ہیں اور موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ نظریہ قبول بھی کریں تو بھی اس کے معنی یہ نہیں کہ اس طبیعی قانون میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی لچک ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے عام دنوں میں ملاحظہ کرتے ہیں، اور سائنسدانوں نے بھی علمی تجربہ گاہوں میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لمبی عمر کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اعضاء پر کوئی شے طاری ہو جاتی ہے۔ اس کا زمانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ یہ بڑھاپا کبھی جلد بھی آ جاتا ہے اور کبھی تاخیر سے آتا ہے۔ اس کے آثار بھی مدتوں بعد نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کافی عمر دراز ہو جاتا ہے، اس کے بدن میں توانائی باقی رہتی ہے، لیکن اس میں بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے۔ اطباء بھی اس امر کی تائید کرتے ہیں، چنانچہ اس قانون طبیعی میں لچک ہونے ہی کی بنا پر سائنسدانوں نے بعض عوامل و اسباب پیدا کیے جن سے بڑھاپے کے قانون میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے بعض حیوانوں کی عمران کی معذرت کے ساتھ اس طرح انہوں نے بعض حیوانوں کی عمر ان کی طبیعی عمروں سے کہیں زیادہ بڑھا دی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مخصوص حالات و اسباب کے فراہم کرنے سے سائنس قانون کو توڑ سکتی ہے اور بڑھاپے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی انسان پر اس کا تجربہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں انسان پر تجربہ کرنے کے لیے بہت سی دشواریاں ہیں۔ سائنس اپنی
لمحہ لمحہ کی تحقیق سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ علمی زاویہ نظر سے انسان کی طویل عمر ہونے کے امکان کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ خواہ بڑھاپے کو اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے کہ وہ جسم کے بیرونی عوامل سے متاثر ہو جانے سے آتا ہے، خواہ یہ تسلیم کریں کہ وہ زندہ خلیوں پر عارض طبیعی قانون سے وجود میں آتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی لمبی عمر اور اس کا صدیوں زندہ رہنا منطقی اور سائنسی لحاظ سے ممکن ہے، لیکن ابھی تک عملی نہیں ہو سکا ہے۔ مگر علم اس طرف بڑھ رہا ہے اور انسان کی لمبی عمر کے امکانات ڈھونڈ رہا ہے۔ گزشتہ بحث کی روشنی میں ہم حضرت مہدی کی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس سے متعلق کیے جانے والے اعتراضات اور تعجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جواب دے سکتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ علمی اور منطقی لحاظ سے طویل عمر کا امکان ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ سائنسدان اس امکان نظری کو امکان عملی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر حضرت مہدی کی طویل عمر کے بارے میں تعجب کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی خود علم سے آگے بڑھ گئے ہیں اور ان کے سلسلے میں امکان علمی امکان عملی میں بدل گیا ہے، جبکہ علم اپنی ترقی کے باوجود ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے سرطان اور دوسرے مہلک امراض کی دواؤں کو علم کی ترقی سے پہلے ہی کشف کر لیا۔ اسلام کی ترقی۔ اگر یہ سوال اٹھے کہ اسلام نے اس امام و قائد منتظر کی زندگی کے لیے سائنس پر کیسے سبقت حاصل کی ہے، تو جواب یہ ہے کہ صرف یہی ایک موضوع نہیں ہے جس میں اسلام نے سائنس پر سبقت حاصل کی ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ سائنسی ترقی اور فکر انسانی کی صدیوں کی فطری پرواز پر بھی سبقت لے گئی ہے۔ کیا اسلام نے ایسے نعرے بلند نہیں کیے ہیں جن تک انسان صدیوں کی کوششوں کے بعد پہنچا ہے؟ کیا اسلام نے ایسی حکمت والی چیزیں بیان نہیں کی جن کے اسرار کو انسان اس زمانہ میں بھی نہیں سمجھ سکا اور نہ ان میں پوشیدہ حکمت کا سراغ لگا سکا تھا اور چند دہائی قبل ان تک پہنچا ہے؟ کیا الہی رسالت نے کائنات کے ایسے اسرار سے پردہ نہیں اٹھایا ہے جن کا ذہن انسان میں فطور بھی نہیں ہوا تھا اور بعد میں سائنس نے اسے ثابت کیا ہے؟ جب ہم ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر رسالت کو بھیجنے والے کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ حضرت مہدی کی طویل عمر کو علم پر سبقت دلا دے۔ میں نے صرف سائنس پر اسلام کی انہی سبقتوں کا ذکر کیا ہے جنہیں ہم براہ راست محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں ان واقعات کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں جنہیں الہی رسالت نے ہم سے بیان کیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید فرماتا ہے کہ رسول کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور یہ رات کا سفر فطری قوانین کے مطابق اتنی تیزی سے طے کیا کہ سائنس نے صدیوں بعد اس کو ممکن قرار دیا۔ پھر جس رب العالمین کے علم نے رسول کو اس وقت اتنی تیز رفتاری عطا کی، اسی نے حضرت کے منصوص خلیفہ کو اس وقت طویل عمر عطا کی جب سائنس اسے عملی طور پر تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ خدا نے نجات دلانے والے حضرت مہدی منتظر کو جو عمر عطا کی ہے وہ لوگوں کی زندگی میں اور آج تک سائنسدانوں کے تجربہ کی روح سے غیر معمولی ہے، لیکن حضرت مہدی دنیا کو یکسر بدل دیں گے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اسے سنوار دیں گے۔ کہ یہ بات عجیب نہیں کہ لوگ اس سے مانوس ہیں؟ کہ تاریخ میں اس پر تجربہ کیا گیا ہے، لہذا ہمیں اس قائد کے بارے میں غیر معمولی چیزیں مثلا طویل عمر دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں خواہ کتنی ہی غیر مانوس اور عجیب کیوں نہ ہوں، بہرحال اس عظیم کردار سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے جس کا مظاہرہ حضرت مہدی روز موعود کریں گے۔ اگر ہم آپ کے اس منفرد تاریخی کردار کو تسلیم کرتے ہیں جس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی، اس طویل عمر کو کیوں تسلیم نہیں کرتے جس کی مثال ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی؟ میں نہیں جانتا، یا صرف ایک اتفاقی بات ہے کہ جن دو افراد نے انسانی تہذیب کی خرابیوں کو ختم کر کے نئی تہذیب کی بنیاد رکھی ہے، ان میں سے ہر ایک نے اتنی طویل عمر کیوں پائی ہے جو انسان کی عام عمر سے کہیں زیادہ ہے؟ ان میں سے ایک نے بشریت کے ماضی میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے درمیان
950 سال رہے، اور طوفان کے بعد انہیں اتنی طاقت دی گئی کہ وہ دنیا کی تعمیر نو کریں۔ دوسرے حضرت مہدی ہیں، جو کہ بشریت کے مستقبل میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور وہ 1000 سال سے بھی زائد عرصہ سے آج تک اپنی قوم کے درمیان ہیں، اور معین دن میں اس دنیا کی تعمیر نو کریں گے۔ کیا یہ درست ہے کہ ہم حضرت نوح کی تقریباً 1000 سالہ عمر کو تو تسلیم کر لیں، لیکن حضرت مہدی کی طویل عمر کو تسلیم نہ کریں؟ دوسری بحث، معجزہ اور طولانی عمر۔ گزشتہ بحث میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ سائنس کی روح سے عمر طولانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرض کیجئے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور پیرانہ سالی و ضعیف العمری کا قانون اپنی جگہ ہے، اور آج تک بشریت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی ہے، نہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور نہ زمانہ اور حالات کے بدلنے سے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو پھر طولانی عمر کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان حضرت نوح علیہ السلام و حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی صدیوں پر محیط طبیعی عمر کے ان قوانین کے خلاف ہے جن کو سائنس نے تجربہ اور تحقیق کے جدید طریقوں کے مطابق ثابت کیا ہے۔ اس صورت میں طولانی عمر ایک معجزہ ہے جو کہ مخصوص حالت میں قانون طبیعت کو بیکار کر دیتا ہے، تاکہ اس شخص کی زندگی کی حفاظت کی جا سکے جس کے سپرد آسمانی پیغام کیا گیا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا واحد معجزہ نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف ہے جو قرآن و سنت پر استوار ہے۔ پھر بڑھاپے اور کہن سالی کا قانون تبادلہ حرارت کے قانون سے، کہ جس میں زیادہ حرارت والے جسم سے کم حرارت والے جسم میں حرارت منتقل ہوتی ہے، زیادہ ٹھوس اور قوی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو بچانے کے لیے یہ قانون بیکار کر دیا گیا، کیونکہ ان کو بچانے کا صرف یہی طریقہ تھا کہ قانون کو معطل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ارشاد ہوا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے ایسے ہی صحیح و سالم نکل آئے جیسے داخل ہوئے تھے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس کے علاوہ بھی انبیاء اور روئے زمین پر خدا کی حجتیں ہیں جن کو بچانے کی خاطر طبیعی قوانین کو معطل کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شگافتہ کیا گیا۔ رومیوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ نہ انہوں نے آپ کو گرفتار کیا اور نہ آپ کو سولی دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حالات میں اپنے گھر سے نکلے کہ قریش نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ ان کے درمیان سے نکلے تو خدا نے آپ کو ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ ان موقعوں پر خدا نے ہر ایک کو بچانے کے لیے طبیعی قوانین کو معطل کر دیا۔ حکمت ربانی کا اقتضا یہ تھا کہ ہر ایک کی جان بچائی جائے۔ بڑھاپا اور ضعیف العمری بھی انہی قوانین میں سے ایک ہے۔ اس سے ہم ایک عام نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی روح زمین پر کسی حجت خدا کی جان پر بنی ہے تو طبیعی قانون معطل کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو زندہ رکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ اس مشن کو مکمل کر سکے جس کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔ اس کے برعکس جب اس کی وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے جو اسے تفویض کی گئی تھی، تو پھر وہ طبیعی قوانین کے تحت اپنی موت مر جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے عام طور پر ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ طبیعی قانون کیسے معطل ہو جاتا ہے، اور مختلف مظاہر کے درمیان موجود ضروری ربط کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ یہ تعطل اس علم کے مشکوک ہونے کے مترادف نہیں ہے جس نے اس قانون کی دریافت کی ہے، اور تحقیق و تجربات کی بنیاد پر ان مظاہر کا باہمی تعلق کیا ہے؟ جواب، خود علم نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ طبیعی قانون ضروری نہیں ہے، یعنی تجربہ اور نظم کی بنیاد پر سائنس نے طبیعی قانون کی دریافت کی ہے۔ پھر جب ایک طبیعی مظہر کے بعد دوسرا رونما ہوتا ہے تو اس سے طبیعی قانون پر استدلال کیا جاتا ہے، اور اس استدلال کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی پہلا مظہر یا وقوعہ وجود پذیر ہوگا اس کے بعد دوسرا بھی وجود میں آئے گا۔ لیکن سائنس اس طبیعی قانون کو بیان کرتے وقت اس فرض کو تسلیم نہیں کرتی ہے
کہ دو مظاہر کے درمیان ایک ایسا جبری و قہری تعلق و رابطہ ہے جو خود اس کی ذات سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جبر غیر مرئی حالت ہے جس کو تجربوں اور استقرائی و سائنسی وسائل کے ذریعہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جدید سائنس اس بات پر زور دیتی ہے کہ جس اسلوب سے اس نے ایک طبیعی قانون کی تعریف کی ہے اسے جبری ربط ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اسے دو مظاہر کے درمیان ایک مسلسل ربط ثابت ہوتا ہے۔ پھر اگر معجزہ رونما ہو اور دو مظاہر میں سے ایک دوسرے سے اس طرح جدا ہو جائے کہ دونوں کے درمیان طبیعی ربط باقی نہ رہے تو اس ربط کا ختم ہو جانا جبری نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس کی روشنی میں معجزہ اپنے دینی مفہوم کا مقابلہ اپنے کلاسیکی مفہوم سے کہیں زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ قدیم نظریہ یہ تھا کہ اگر دو مظاہر ایک دوسرے کے بعد مسلسل ظہور پذیر ہوں تو ان کے درمیان ناگزیر تعلق ہوتا ہے، یعنی ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا محال ہے۔ لیکن جدید سائنس کی روح سے اس ناگزیر ربط کی جگہ اتصال و تسلسل آ گیا ہے، لہذا غیر مرئی جبر ضروری نہیں ہے۔ لہذا اب معجزہ غیر متغیر تسلسل کی استثنائی حالت تصور کیا جاتا ہے جس کا منطقی لازمہ یہ ہے کہ اس سے نہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ محال ہے۔ لیکن جب ہم جدید سائنس کے زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور منطقی استقراء کی بنیادوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ استقراء دو مظاہر کے درمیان ضروری رابط کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان مسلسل رابطہ موجود ہے اور یہ رابطہ خدا کی حکمت سے ان مظاہر کے درمیان وجود پذیر ہوا ہے، اور اسی کی حکمت بعض اوقات اس رابطہ کو توڑ دیتی ہے، نتیجہ میں معجزہ رونما ہو جاتا ہے۔ تیسری بحث، آپ کی طول عمر پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ اب ہم دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ معترض کہتا ہے کہ خداوند عالم حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عمر کو اتنی طولانی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ان کی طول عمر سے طبیعی قانون معطل ہو جائیں گے۔ کیوں نہ قیادت اس شخص کے ذمہ کر دی جائے جو کہ مستقبل میں پیدا ہو اور اس کی پرورش و تربیت زمانہ کے مطابق کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس طویل غیبت کا کیا فائدہ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں، اگر انہیں ایمان بالغیب کی اساس پر جواب دیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ 12 ائمہ ایک مجموعہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ سوال کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں عام فہم اور معاشرہ میں رائج اقدار کی اساس پر جواب دیا جائے تاکہ وہ انقلاب حضرت مہدی کو سمجھ سکیں۔ لہذا ہم فی الحال ان خصائص سے قطع نظر کرتے ہیں جن کو ہم ائمہ معصومین علیہم السلام سے متعلق تسلیم کرتے ہیں اور درج ذیل سوال اٹھاتے ہیں۔ اس معین و موعود دن جس کا انتظار کیا جا رہا ہے میں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ہم انہی زندگی کی سنتوں اور تجربوں کی روشنی میں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اس ذخیرہ الہی قائد و پیشوا کی طویل عمر کو ان کی کامیابی کا سبب قرار دے سکتے ہیں، اور کہ یہ طویل عمر ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی؟ ہم اس سوال کا جواب اس بات میں دیتے ہیں۔ اس کے چند اسباب ہیں، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ وہ عظیم انقلاب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قائد کو بے مثال صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے اور اپنے اس بلند نظام کا انہیں مکمل طور پر احساس ہونا چاہیے جو کہ ان کے سپرد کیا گیا ہے، کیونکہ جس فاسد تہذیب و معاشرہ سے انہیں جنگ کرنا ہے اس سے وہ جتنا بیزار ہوں گے اتنا ہی نئی تہذیب کی داغ بیل رکھنے میں سنجیدہ ہوں گے اور اس سلسلہ میں مسلسل جنگ کرنے کا عزم رکھتے ہوں گے۔ واضح ہے کہ رہبر کی صلاحیتیں انقلاب اور مٹائے جانے والے نظام کے مطابق ہونی چاہیے۔ چنانچہ مٹایا جانے والا نظام جتنا وسیع اور بڑا ہوگا اور وہ فاسد تہذیب جتنی راسخ اور جڑیلی ہوگی اتنی ہی اس کے خلاف زبردست صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی، اور چونکہ روز موعود ظلم و جور سے پر دنیا میں انقلاب لانا اور اس کی تہذیبوں کا قلع کما کرنا ہے،
اس کے مختلف نظاموں کی بنیادوں کو اکھاڑنا ہے۔ لہذا اللہ محالہ یہ کام ایسے شخص کے سپرد ہونا چاہیے جس کی صلاحیتیں اور شعور اس زمانہ کے ہر انسان سے بلند ہو اور وہ اس زمانہ میں پیدا نہ ہوا ہو، جس کی تہذیب کے سایہ میں لوگ پرورش پا رہے ہوں، اور جس کو تباہ کر کے عدل و انصاف پر مبنی تہذیب کی بنیاد رکھنا ہو۔ کیونکہ جو شخص اس مسلط تہذیب میں پرورش پائے گا وہ فطری طور پر اس تہذیب سے متاثر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے اسی دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا ماحول نہیں دیکھا ہے۔ لہذا مشاہدہ کی ہوئی اشیاء اور اس زمانہ کے افکار و اقدار اس کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس جس شخص نے طویل عمر گزاری ہو، جس نے دنیا پر حاکم ایک کے بعد دوسری عظیم تہذیبوں کا عروج و زوال دیکھا ہو، اور یہ تمام چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں، تاریخی کتابوں میں نہیں، پھر روز موعود سے پہلے اس نے آخری تہذیب کو دیکھا ہو، اس کے نشیب و فراز، اس کی ابتدا و انتہا کو دیکھا ہو، اور یہ مشاہدہ کیا ہو کہ یہ نظام کس طرح پھولا پھلا اور اس سے کس طرح پنجہ آزمائی کی جا سکتی ہے، نیز اس نے دنیا کے حالات کو اچھی طرح پرکھا ہو۔ اس تہذیب کو وہ جان جیک روسو کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جان جیک روسو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرانس کو جب بغیر بادشاہ کے تصور کرتا تھا تو کانپ جاتا تھا، جبکہ وہ فکری اور فلسفی لحاظ سے سیاسی انقلاب کے بڑے علم برداروں میں سے ایک تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روسو نے بادشاہی نظام میں پرورش پائی تھی اور اسی کی فضا میں سانس لی تھی، لیکن جس شخص کا تاریخ سے طویل سابقہ رہا ہو اور تاریخی مراحل اس کی نظروں کے سامنے ہوں، اعلیٰ شعور و صلاحیت کا مالک ہو، زمانہ کے نظام اور تہذیب کے وجود میں آنے سے آگاہ ہو اور اس کے وجود میں آنے کے اسباب اور اس کے زوال پذیر ہونے کے عوامل کو جانتا ہو، تو اسے کوئی چیز بھی مخفی نہیں رہے گی۔ قریب و بعید کی ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں، اور پھر تہذیبیں و نظام خواہ کتنے ہی قدیم کیوں نہ ہوں، ان کی تاریخ چند روزہ ہے۔ کیا آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ اور کیا آپ نے ان جوانوں کے سرگزشت پڑھی ہے جو اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے تھے اور خدا نے ان کی ہدایت کی تھی، اور انہوں نے اس بت پرست نظام سے ٹکر لی تھی جو کہ اس وقت مسلط تھا؟ اس زمانہ میں کسی پر رحم نہیں کیا جاتا تھا، حاکم وقت توحید کا جانی دشمن تھا۔ ان جوانوں نے گھٹن محسوس کی، انہیں مایوسی نے گھیر لیا، امید کی ساری راہیں مسدود ہو گئیں، وہ خدا سے اپنی مشکل کشائی کی دعا کرتے ہوئے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ باطل کی حکومت ختم نہیں ہوگی، حق مغلوب رہے گا اور حق کے ماننے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ خدا نے انہیں 309 سال تک اسی غار میں سلائے رکھا، پھر انہیں بیدار کیا اور انہیں جیتی جاگتی دنیا میں لوٹا دیا۔ اس وقت وہ نظام جس کے دبدبہ اور ظلم سے یہ لوگ پریشان تھے تباہ ہو کر تاریخ بن گیا تھا۔ نہ کسی پر کسی کا رعب تھا اور نہ کسی کو ستایا جاتا تھا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ جوان اس باطل نظام کا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جس کے دبدبے اور قوت نے انہیں مرعوب کر رکھا تھا، اور اپنی آنکھوں سے اس کی انتہا بھی دیکھ لیں تاکہ ان کے ذہنوں میں باطل حقیر ہو جائے۔ اگر یہ واضح خواب اصحاب کہف کو نصیب ہو سکتا ہے، جس سے انہیں بلندی ملی اور جس سے ان کی 300 سال تک عمر بڑھا دی گئی، تو بالکل یہی چیز امام منتظر کو بھی مل سکتی ہے، تاکہ وہ اپنے حاصل ہونے والی طویل عمر میں یہ دیکھ لیں کہ ایک دیو ایک بونے میں، ایک ہرا بھرا درخت بیج میں، اور شدید طوفان نسیم کے جھونکے میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ مزید برآں اس امام و قائد کو یک بعد دیگرے آنے والے تہذیبوں اور ان کی ترقیوں کو براہ راست دیکھنے سے جو تجربہ حاصل ہوگا، اس سے قائد کی تعمیر فکر اور روز موعود کی قیادت کے لیے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ جیسے وہ اپنے مشن کی تکمیل کرے گا اور گزشتہ لوگوں کے کمزور و محکم پہلوؤں اور ان کی صحیح و غلط روش سے فائدہ حاصل کرے گا، وہ تاریخی و اجتماعی ترقی کا صحیح طور پر اندازہ لگا سکے گا۔ پھر امام منتظر کو جو انقلاب برپا کرنا ہے، اس کی بنیاد معین پیغام پر استوار ہوگی، اور وہ پیغام اسلام ہے۔
اس صورت میں قدرتی طور پر ان کے مشن کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اسلامی مأخذ سے قریب ہوں اور ان کی شخصیت مستقل ہو، اس کی تعمیر میں ان تہذیبوں کا کوئی اثر نہ ہو جن سے وہ روز موعود جنگ کریں گے۔ بس جس شخص نے ایک خاص تہذیب کے سایہ میں ولادت و پرورش پائی ہے اور اس کے دائرہ میں اس نے فکر و شعور کی آنکھیں کھولی ہیں، وہ اس تہذیب کے اثرات سے جدا نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کے خلاف مہم کی قیادت ہی کیوں نہ کرے۔ چنانچہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو قائد ان تہذیبوں کو بدلنے کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے وہ ان تہذیبوں سے متاثر نہیں ہے، بلکہ اس کی شخصیت کی بنیاد ایک خاص تہذیب کے زاویوں پر استوار ہے۔ چوتھی بحث، امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ کی تربیت۔ اب ہم تیسرے سوال کو پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام منتظر کی تربیت کیسے ہوئی، جبکہ وہ اپنے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ 5 سال سے زیادہ نہیں رہ سکے، اور یہ مدت بچپنے کا وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں قائد کی شخصیت نہیں بن سکتی، تو پھر ان کی شخصیت کی تکمیل کہاں ہوئی؟ جواب، حضرت مہدی اپنے والد کے بعد مسلمانوں کے امام ہوئے اور ان تمام شرائط کے ساتھ امام ہوئے جو امامت کے لیے ضروری ہیں۔ اسی نو عمری میں آپ روحی و فکری لحاظ سے امام ہوئے، اور نو عمری میں منصب امامت پر فائز ہونا ایسا مظہر ہے کہ جس پر امام مہدی کے اجداد میں سے امام محمد ابن علی الجواد 8 سال کی عمر میں اور علی ابن محمد الہادی 9 سال کی عمر میں اور امام مہدی کے والد امام ابو محمد حسن عسکری 22 سال کی عمر میں فائز ہوئے ہیں، لیکن 9 عمری میں امامت کا مظہر امام مہدی اور امام جواد کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ ہم امامت کو اس لیے مظہر کہتے ہیں کہ یہ حضرت مہدی کے آبائے کرام میں سے بعض کی نسبت ظاہر و محسوس تھی۔ اس کے زیر سایہ مسلمان زندگی گزارتے تھے اور اپنے امام سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ ہم درج ذیل شقوں میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الف، ائمہ اہل بیت میں سے کسی بھی امام کی امامت موروثی اور طاقت و رسوخ کا مرکز نہیں تھی، جیسے فاطمیوں اور عباسیوں کی خلافت تھی۔ ائمہ کو جو عام لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اس کا سبب ان کا دینی اثر و رسوخ اور ان کے پیروؤں کا ایمان و عقیدہ تھا کہ اسلام کی امامت و قیادت کے وہی مستحق ہیں۔ با، امامت کی طرفداری کی یہ بنیادیں صدر اسلام ہی میں وجود میں آ گئی تھیں۔ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں انہیں وسعت و فروغ ملا، اور انہی ائمہ کے قائم کردہ مکتب نے عالم اسلام میں ایک وسیع ذہنی تحریک کی صورت اختیار کر لی، جس میں سینکڑوں فقیہ، متکلمین، مفسرین اور اس زمانہ میں رائج دیگر اسلامی و انسانی علوم کے ماہر شامل تھے۔ حسن بن علی وشاء نے یہاں تک کہا ہے کہ جب میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے ایسے 900 علماء کو دیکھا جو سب یہی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے جعفر بن محمد نے یہ بیان کیا ہے۔ جیم، اس مکتب اور اسلامی معاشرہ میں اس کے ماننے والے امام کی تعیین کے بارے میں جو شرائط رکھتے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام وہی ہو سکتا ہے جو اپنے زمانے کے علماء کے درمیان سب سے بڑا عالم ہوگا۔ دال، اس مکتب اور اس کے ماننے والوں کو امامت سے متعلق اپنے عقیدہ کو محکم کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں، کیونکہ ہم عصر حکومتیں اسے کم از کم فکری لحاظ سے اپنا مد مقابل خیال کرتی تھیں۔ چنانچہ اس وقت یہ حکومتوں نے انہیں کچلنے کی کوشش کی، ان پر ظلم کیا، بہت سے افراد کو سخت سزائیں دیں، بہت سے مارے گئے، بہت سے لوگوں کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا، جن میں سینکڑوں قید خانوں کی تاریکیوں میں دم توڑ گئے۔ ان لوگوں کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھنے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ ان کے لیے اس مکتب میں صرف ایک کشش تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کے ذریعہ انہیں خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ہاں،
جن ائمہ کی امامت کا یہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے وہ ان سے الگ نہیں رہتے تھے، اور نہ ہی بادشاہوں کے مانند اپنی قوم کو چھوڑ کر اونچے محلوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ ان سے اس وقت پوشیدہ ہوتے تھے جب بادشاہ وقت انہیں قید یا جلا وطن کر دیتا تھا، اور یہ بات ہمیں ان عظیم راویوں اور محدثین کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے جنہوں نے 11 ائمہ میں سے ہر ایک سے روایت کی ہے۔ یہ چیز ہمیں امام اور ان کے ہم عصر لوگوں کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ امام خود مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے اور اسلامی دنیا کے گوشہ گوشہ میں نمائندہ بھیجتے تھے۔ دوسری طرف شیعوں کی بھی یہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ائمہ کی دلجوئی کرتے تھے، اور جب وہ دنیا کے گوشہ و کنار سے فریضہ حج کی ادائیگی اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے تھے تو مدینہ منورہ میں اپنے امام سے ملاقات کرتے تھے۔ اس طرح امام اور دنیا اسلام میں پھیلے ہوئے شیعوں کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ دال ہم عصر خلفاء، ائمہ اور ان کی روحانی امامت و قیادت کو اپنے اور اپنی حکومت کے لیے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اسی لیے وہ اس قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس سلسلہ میں مذموم ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ کبھی سرکشی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، خصوصاً جب اپنی حکومت کو خطرہ میں دیکھتے تھے۔ ائمہ کے ساتھ ان کا جو جابرانہ سلوک ہوتا تھا، اس سے خود ائمہ اور ان کے چاہنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جب ہم ان 6 نکات پر الف ب جیم دال ہا جو تاریخی حقائق ہیں غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچے گی کہ بعض ائمہ کا نو عمری میں منصب امامت پر فائد ہونا ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص نو عمری میں امام کی حیثیت سے میدان میں آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا روحانی اور سیاسی رہنما ہے، اور اسے کچھ لوگ اپنا دینی قائد تسلیم کر لیں، تو اسے علم و معرفت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہونا چاہیے اور فقہ و تفسیر اور عقائد پر مسلط ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان چیزوں پر تسلط نہیں ہوگا تو لوگ اس کی امامت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ائمہ کا اپنے چاہنے والوں سے مسلسل رابطہ رہتا تھا اور ان کی زندگی اور شخصیتوں کو پرکھ سکتے تھے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور سب کے سامنے خود کو اسلام کی نشانی قرار دیا اور لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے اسے امام تسلیم کر لیا اور اس سلسلہ میں جان کی بازیاں بھی لگا دی؟ فرض کیجئے کہ لوگوں نے اس وقت اس کی تحقیق نہیں کی، لیکن اس نو عمر امام سے لوگوں کے مسلسل رابطہ کے نتیجہ میں اس کی حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، اور پھر یہ بھی معقول نہیں ہے کہ وہ علمی و فکری لحاظ سے بچہ ہو لیکن اس مسلسل رابطہ میں کبھی اس کا اظہار نہ کرے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ امامت اہل بیت کے ماننے والے حقیقت کا انکشاف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے تو اس زمانہ کے خلفاء کیسے خاموش رہے اور انہوں نے حقیقت کے انکشاف کے لیے کیوں کوشش نہ کی؟ یہ بات حکومت کے لیے بہت آسان تھی۔ اگر نو عمر امام اپنی فکر و ثقافت، عقائد و تہذیب کے لحاظ سے بچہ ہوتا اور بچوں ہی جیسی حرکتیں کرتا تو حکومت کے لیے یہ کامیاب ترین حربہ تھا کہ وہ شیعوں اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھول دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ اس بچہ میں امامت کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ اس میں روحانی قیادت کی لیاقت ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک 40 یا 50 سال کے شخص کو امامت کے لیے نااہل قرار دینا مشکل ہو، لیکن ایک عام بچہ کو، خواہ وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، نااہل ثابت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت وقت نے ظلم و جبر کی جو پیچیدہ راہ اختیار کی تھی، یہ اس سے کہیں آسان طریقہ تھا۔ حکومت کے سلسلے میں خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتی تھی کہ اس بچہ کی امامت کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ واضح حقیقت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت وقت نے یہ راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تاریخ ہمیں ایسی کوششوں اور ان کے ناکام ہونے کی خبر دیتی ہے، جبکہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ نو عمر امام کسی موقع پر تذبذب میں پڑا ہو یا اس نے ایسی پریشانی کا اظہار کیا ہو جس کی وجہ سے اس کی نو عمری کی امامت کے بارے میں لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا ہو۔ ہمارے مذکورہ قول کے معنی یہی ہے کہ نو عمری کی امامت اہل بیت کی حیات میں واقع ہوئی ہے، یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس سے ملتے جلتے حالات اس آسمانی سرمایہ میں نظر آتے ہیں جو کہ خدائی رسالت اور قیادت پر محیط ہیں۔
الہی رسالتوں میں اہل بیت کی نو عمری کی امامت کے لیے حضرت یحییٰ کی ایک مثال کافی ہے۔ خدائے متعال نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں حکومت عطا کی جبکہ وہ بچے تھے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ بچپنے کی امامت ایک حقیقت ہے جو حیات اہل بیت میں تھی، تو پھر حضرت مہدی پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بچپنے میں اپنے والد کے خلیفہ کیسے بن گئے۔ پانچویں بحث، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ موجود ہیں؟ اب ہمارے سامنے چوتھا سوال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے امام منتظر کا فرضیہ اس کے تمام مفہوموں یعنی طول عمر، بچپنے کی امامت اور غیبت کے ساتھ قبول کیا جائے، لیکن صرف اتنا ہی اس کے ممکن ہونے کے لیے کافی اور اطمینان بخش نہیں ہے۔ ہم اس بات کو کیوں کر تسلیم کر لیں کہ حضرت مہدی اس وقت موجود ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بعض روایات جو کتابوں میں نقل ہوئی ہیں ہمارے لیے 12ویں امام کے وجود کے اعتراف کے لیے کافی ہیں؟ اور اس موضوع کے عجیب و غیر معمولی ہونے کے ساتھ ہم اس بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو نفسیاتی وجود کی بنیاد پر اکثر لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہو؟ جواب، دنیا کی اصلاح کرنے والے مہدی کا ذکر عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی احادیث میں بالخصوص ہوا ہے، اور بعض روایات میں اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس موضوع سے متعلق برادران اہل سنت کی کتابوں میں 400 اور شیعہ و سنی طریقوں سے نقل ہونے والی روایات کی تعداد 6000 ہے۔ یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ جس کی مثال اسلام کے ان واضح و بدیہی مسائل میں بھی نہیں ملتی جن کے متعلق عام طور پر مسلمانوں کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس تصور کا 12ویں امام میں مجسم ہونے کے اعتقاد کا کافی جواز ہے، اور اس جواز کا 2 دلیلوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اسلامی اور دوسری علمی ہے۔ اسلامی دلیل سے ہم امام منتظر کے موجود کو ثابت کریں گے، اور سائنسی دلیل سے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت مہدی محض افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ثبوت تاریخ کی تجربہ سے ملتا ہے۔ اسلامی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ایسی سینکڑوں احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے حضرت مہدی کی تعیین ہوتی ہے۔ نیز ان احادیث کی دلالت اس بات پر ہے کہ حضرت مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، حضرت امام حسین کی ذریت میں سے ہوں گے، وہ امام حسین کی نویں پشت میں ہیں، 12 اماموں میں سے ایک ہیں۔ یہ روایات اس عام تصور کو ائمہ اہل بیت کے 12ویں امام میں محدود کر دیتی ہیں۔ ایسی روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگرچہ حضرات ائمہ حضرت مہدی کی حفاظت کے پیش نظر ایسی احادیث عام مجمع میں بیان نہیں کرتے تھے اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اس کے باوجود ان احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان احادیث کی کثیر تعداد ان کی مقبولیت کی دلیل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کے صحیح ہونے کی دلیل بھی ہے۔ رسول سے ایک حدیث جو کہ مختلف طریقوں سے نقل کی گئی ہے، اس میں آیا ہے کہ امام یا خلیفہ یا امیر 12 ہوں گے۔ بعض مؤلفوں نے ان احادیث کو شمار کیا ہے، ان کی تعداد 270 سے زائد ہے، اور یہ حدیثیں شیعہ و اہل سنت کی مشہور کتابوں مثلا بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد اور مستدرک حاکم سے ماخوذ ہیں۔ واضح ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے بخاری ہیں جو امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کو رسول سے اس وقت نقل کیا گیا جب خارج میں اس کا مصداق نہیں تھا اور ائمہ کی تعداد ممکن نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حدیث شیعہ ائمہ کی واقعی تعداد کے مطابق نقل کر دی گئی ہے تاکہ ان کے ائمہ اثنا عشر کے عقیدے کی تقویت ہو جائے، کیونکہ رسول کی طرف منسوب کی گئی کچھ جعلی حدیثوں میں ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جو پہلے رونما ہوئے
اور حدیث بعد میں نقل کی گئی۔ ظاہر ہے کہ واقعات سے پہلے ایسی حدیثوں کا وجود نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں اس سے قبل احادیث کی کتابوں میں درج کیا گیا تھا۔ جب تک ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ مذکورہ حدیث ائمہ اثنا عشر کی واقعی تعداد مکمل ہونے سے پہلے ہی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، تو ہم یہ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کسی طے شدہ منصوبے کے تحت جعلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک الہی حقیقت ہے اور اس نے بیان کی ہے جو اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ ارشاد ہے خلیفے 12 ہوں گے۔ آپ کی یہ پیشین گوئی اس وقت پوری ہوئی جب یہ تعداد امام علی علیہ السلام سے شروع ہو کر امام مہدی تک 12 ہو گئی۔ اس طرح حدیث نبوی کا ایک مصداق معقول ہو گیا۔ علمی دلیل، یہ دلیل لوگوں کے اس بڑے گروہ کو اس تجربہ سے ملی جو انہوں نے 70 سال کی مدت میں حاصل کی ہے۔ اسی مدت کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم اجمالی طور سے غیبت صغریٰ پر روشنی ڈالیں گے۔ غیبت صغریٰ، غیبت صغریٰ امام منتظر کی امامت کا پہلا دور ہے۔ اس امام کو امامت سپرد کرنے سے پہلے ہی یہ مقدر ہو گیا تھا کہ وہ منظر عام پر ظاہر نہیں ہوں گے، جسمانی طور پر لوگوں سے دور اور قلب و عقل کے لحاظ سے ان کے قریب رہیں گے۔ اگر یہ غیبت اچانک ہوتی تو آپ کے چاہنے والوں کو بہت صدمہ ہوتا، کیونکہ شیعہ ہر زمانہ میں امام سے رابطہ قائم کرنے کے عادی ہو چکے تھے اور مختلف قسم کی مشکلوں کو حل کرنے کے سلسلہ میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ پھر اگر امام اچانک اپنے شیعوں سے غائب ہو جاتے اور انہیں یہ محسوس ہو جاتا کہ روحانی و فکری قائد سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس غیبت سے بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا۔ ممکن تھا کہ اسلام کے وجود ہی کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا اور تفرقہ پھیل جاتا۔ لہذا اس غیبت کے لیے تمہید ضروری تھی، تاکہ آپ کے شیعہ رفتہ رفتہ غیبت سے مانوس ہو جائیں، اور وہ تمہید یہی غیبت صغریٰ تھی، جس میں امام مہدی منظر عام سے پوشیدہ رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے نائبوں، وکیلوں اور ان معتبر لوگوں کے ذریعہ اپنے شیعوں سے مستقل طور پر رابطہ قائم رکھا جو آپ کے اور مؤمنین کے درمیان حمزہ وصل اور نقطہ اتصال بنے ہوئے تھے۔ غیبت صغریٰ کے زمانہ میں نیابت کے فرائض وہ 4 اشخاص انجام دے رہے تھے جن کی پرہیزگاری اور پاک بازی شیعوں کے نزدیک مسلم تھی۔ وہ 4 نائب یہ ہیں: پہلے نائب عثمان بن سعید العمری، دوسرے محمد بن عثمان بن سعید العمری، تیسرے ابو القاسم الحسین بن روح، چوتھے ابو الحسن علی بن محمد السمری۔ یہ 4 اشخاص بالترتیب نیابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ اس کی جگہ دوسرے کو معین کر دیتے تھے۔ نائب امام شیعوں سے رابطہ قائم رکھتا تھا، ان کے سوالات امام کی خدمت میں پہنچاتا اور آپ کے سامنے ان کی مشکلات بیان کرتا تھا۔ چنانچہ کبھی ان کے جواب زبانی اور اکثر تحریری صورت میں شیعوں تک پہنچاتا تھا۔ اور 4 نائبوں کے زمانہ میں، جو کہ کم و بیش 70 سال پر محیط تھا، امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے جو خط موصول ہوئے ہیں ان کا انداز تحریر یکساں تھا اور تحریر ایک جیسی تھی۔ آخری نائب سمری تھے، انہوں نے غیبت صغریٰ کے خاتمہ کا اعلان کیا، جو کہ نائبوں کے تقرر کی وجہ سے ممتاز تھا۔ اب غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ اس زمانہ میں ایسے معین اشخاص نہیں ہیں جو امام اور شیعوں کے درمیان واسطہ قرار پائیں۔ جب غیبت صغریٰ کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ غیبت کبریٰ میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ غیبت صغریٰ کے ذریعے شیعہ امام سے دوری کے صدموں اور غیبت امام کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا سے محفوظ ہو گئے تھے، اور رفتہ رفتہ امام کی نیابت عامہ والے تصور کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح خاص نائبوں کے بجائے عام نائب یعنی جامع الشرائط مجتہد نائب مقرر ہوئے، جن کے ہاتھ دین و دنیا کے امور ہوتے ہیں۔ اسی طرح غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں تبدیل ہو گئی۔ اب آپ مذکورہ بیان کی روشنی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ایک زندہ حقیقت ہے جن کا لوگوں نے تجربہ کیا۔ 70 سال تک ان کی طرف سے سفیر اور نائب مقرر ہوئے، اور اس مدت میں کسی کو بھی ان کے کلام میں تضاد یا امور میں
ہیلا گری یا نقل میں کوئی فریب نظر نہیں آیا۔ سچ بتائیے، کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ چار اشخاص یکے بعد دیگرے لوگوں کو 70 سال تک فریب دیتے رہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ کاروبار چلاتے رہیں اور اس سلسلہ میں کسی کو شک تک نہ ہوا، جبکہ ان چار اشخاص کے درمیان کوئی خاص رابطہ بھی نہیں تھا، اور یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں ساز باز تھی۔ جب تک وہ اس سلسلہ سے متصف رہے ان کا کردار بے داغ رہا، سبھی ان کی بات پر یقین رکھتے تھے۔ ایک مثل ہے کہ جھوٹ کی پوٹ کھل جاتی ہے، اور عملی زندگی بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اتنی طویل مدت تک مکر و فریب اور شعبدہ بازی نہیں چل سکتی۔ کہ ان تمام باتوں کے باوجود ایک شخص سب کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غیبت صغریٰ اپنی حقیقت کے اس بات کے لحاظ سے ایک عملی پریکٹیکل تجربہ کے مترادف ہے، جس میں آپ کی ولادت، حیات، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا اعلان بھی شامل ہے، جس کے مطابق آپ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور کسی سے اپنا تعارف نہیں کراتے۔ چھٹی بحث، پھر امام مہدی ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ جب امام مہدی علیہ السلام نے خود کو سماجی اصلاح کے لیے تیار کر لیا تھا تو پھر عرصہ دراز سے ظاہر کیوں نہیں ہوئے؟ غیبت صغریٰ یا اس کے بعد آپ کے ظاہر ہونے میں کیا چیز مانع تھی، اور اس غیبت کو آپ نے غیبت کبریٰ میں کیوں تبدیل کیا؟ وہ زمانہ انقلاب اور سماجی امور کے انجام دہی کے لیے زیادہ موزوں تھا، کیونکہ غیبت صغریٰ کے دوران نافذ نظام کے تحت لوگوں سے آپ کا رابطہ قائم تھا، آپ ان کو جمع کر سکتے تھے اور آرام کے ساتھ اپنا کام شروع کر سکتے تھے۔ اور پھر اس زمانہ میں آپ کے آس پاس کی حکومتیں بھی اتنی طاقتور نہیں تھیں جتنی وہ بعد میں سیاسی اور صنعتی ترقی کے ذریعہ ہو گئیں۔ جواب: ہر ایک انقلاب کی کامیابی کا تعلق حالات و شرائط سے ہوتا ہے۔ انقلاب اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب حالات سازگار اور شرائط فراہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں جس پیغام پر انقلاب کا دار و مدار ہے وہ الہی و آسمانی ہے، حالات و ماحول کی دین نہیں ہے۔ ہاں، اس کے نافذ ہونے کا تعلق حالات و ماحول سے ہے، اور اس کی کامیابی بھی حالات ہی پر موقوف ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کی 5 صدیاں گزری اور اس کے بعد اللہ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کیونکہ اس پیغام کے اثر انداز ہونے اور اس کے نفوذ کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، اس لیے پیغام آنے میں تاخیر ہوئی، اگرچہ دنیا کو عرصہ دراز سے اس پیغام کی ضرورت تھی۔ ایک انقلاب کے کامیاب ہونے میں جو حالات اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سے بعض سازگار ماحول بناتے ہیں اور بعض انقلاب کے آغاز کے لیے صحیح وقت کی تعیین کرتے ہیں۔ جیسے روس میں لینن نے جس انقلاب کی کامیاب قیادت کی وہ پہلی جنگ عظیم، زار روس کی شہنشاہیت کا زوال اور ایسے ہی بہت سے عوامل سے مربوط تھا۔ ایسے ہی کچھ اور اسباب بھی تھے، جیسے لینن کا وہ سفر جس کے نتیجے میں وہ بحفاظت روس میں داخل ہو گیا اور انقلاب کی قیادت کی۔ اگر سفر کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جاتا جس کی وجہ سے وہ روس میں داخل نہ ہو سکتا، اس بات کا امکان تھا کہ اس انقلاب کی وہ طاقت ختم ہو جاتی جس سے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اور یہ خدا کی ناقابل تغیر سنت ہے کہ انقلاب کے لیے مناسب حالات اور ہموار ماحول درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اسلام کئی انبیاء کا دور گزر جانے اور نبی کے وجود سے خالی صدیاں بیت جانے کے بعد آیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا معجزہ کے طور پر ان تمام رکاوٹوں کو پہلے ہی دور کر سکتا تھا جو کہ خدائی پیغام کی راہ میں حائل ہو سکتی تھی، لیکن خدا نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ جن امتحانوں، آزمائشوں اور تکلیف دہ حالات سے گزر کر انسان کمال تک پہنچتا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ خدائی انقلاب فطرت اور حالات کے مطابق آئے، لیکن اس سنت الہی سے وہ مواقع مستثنا ہے جب خدائی انقلاب کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت قدرت خدا معجزہ کے ذریعے انقلاب کر دیتی ہے، اور انہی مستثنا موقعوں میں وہ مدد اور تائیدات بھی ہیں جو خدا نے اپنے اولیاء کرام کو عطا کی تھی۔ مثلا آتش نمرود کا ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہو جانا
اور اس غدار یہودی کے ہاتھ کا چھل ہو جانا جس نے رسول پر تلوار کھینچ لی تھی۔ اسی طرح جنگ خندق کے زمانہ میں مدینہ کا محاصرہ کرنے والے کفار و مشرکین کے خیموں کا شدید طوفان کی زد میں آ جانا جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان واقعات میں ایسے وقت پر خدائی امداد آئی جب حالات بہت زیادہ نازک ہو چکے تھے، لیکن ایسا اس وقت ہوا جب انقلاب کے لیے ماحول قدرتی طور پر سازگار ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب ہم ان واقعات کی روشنی میں امام مہدی کی عظمت و حیثیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انقلابی تحریک سے متعلق جو ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی ہے وہ سماجی انقلاب کے تمام امور کی طرح بعض ایسے حالات سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ وہی اس کی کامیابی کے لیے مناسب ماحول پیدا کریں گے، اور فطری بات ہے کہ ماحول ہی کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا۔ واضح ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے خود کو کسی محدود سماجی انقلاب کے لیے تیار نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس دنیا کے کسی محدود گوشہ کے انقلاب کی خاطر آمادہ کیا ہے، کیونکہ جس پیغام کی خاطر آپ کو خدا کی طرف سے ذخیرہ کیا گیا ہے وہ پوری دنیا میں انقلاب لانے والا ہے، اور بشریت کو ظلم کی تاریکی سے نکال کر عدل کی روشنی میں لانا ہے۔ ایسے عظیم انقلاب کے لیے صرف پیغام رسانی اور صالح قائد کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، ورنہ یہ حالات زمانہ رسول میں فراہم ہو چکے تھے، بلکہ اس کے لیے ایسے ماحول کی ضرورت ہے جو عالمی انقلاب کے لیے خارجی حالات فراہم کر سکے۔ بشری نقطہ نظر سے انسان کا شعور ایسی تہذیب و تمدن کو ضروری سمجھتا ہے کہ جو ایسے ماحول و حالات کو پیدا کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہو تاکہ عادل کے نئے پیغام کو قبول کیا جا سکے۔ یہ شعور متعدد تہذیبوں کی ناکامی کے تجربہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کو اس کا گم شدہ نہیں ملتا ہے تو وہ فطری طور پر غیبی مدد کی طرف لو لگاتا ہے یا کسی لامعلوم شے یا شخص کا انتظار کرتا ہے۔ مادی نقطہ نظر سے امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو عالمی پیمانہ پر پہنچانے کے لیے آپ کے ظہور کا زمانہ غیبت کے زمانہ کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب منزلوں کے فاصلے کم ہو گئے ہیں اور روئے زمین پر بسنے والوں کے درمیان ارتباط کے وسائل فراہم ہو گئے ہیں، اور نئے پیغام کے اساس پر دنیا بھر کے لوگوں کو روشن فکر بنانے کے لیے ایک مرکزی کمیٹی کے قیام کے بہترین وسائل فراہم ہیں۔ لیکن مذکورہ سوال میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امام منتظر کو جن فوجی طاقت اور جنگی آلات کا مقابلہ کرنا پڑے گا ان کی مقدار میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور جس قدر ظہور میں تاخیر ہوگی اتنا ہی ان میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن جب انسان کی روح مردہ ہو چکی ہو اور اس پر محرومی و ناامیدی کی گرد پڑ چکی ہو تو اس روز افزوں مادی طاقت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہر چیز کا سرچشمہ روح ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی تہذیبیں حملہ آوروں کے حملوں کی تاب نہ لا کر فنا کے گھاٹ اتر گئی ہیں، کیونکہ وہ پہلے اندرونی اعتبار سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ان کو نہ اپنے وجود پر اعتماد رہ گیا تھا اور نہ وہ اپنے نظام سے مطمئن تھی۔ ساتویں بحث: کیا ایک آدمی اتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اب ہم گزشتہ سوالات میں سے ایک اور سوال پر بحث کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی خواہ وہ کتنا ہی عظیم ہو اتنا عظیم کام انجام دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ عظیم شخص وہی ہوتا ہے جسے حالات انقلاب کو وجود میں لانے کے لیے پہلی صف میں لے آتے ہیں۔ یہ سوال تاریخ کے اس معین نظریہ پر مبنی ہے جو تاریخ کی تفسیر اس بنیاد پر کرتا ہے کہ حالات کو بدلنے میں انسان کی حیثیت ثانوی ہے۔ حالات کو بدلنے کا اصلی محرک ماحول میں بکھری ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے انسان کو ان قوتوں کو بروئے کار لانے کا بنیادی عامل قرار دیا جا سکتا ہے، اور ہم اپنی ایک مطبوعہ کتاب میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ تاریخ کے دو قطب ہیں، ایک انسان اور دوسرے اس کے گرد و نواح کی مادی طاقتیں۔ اور جس طرح حالات اور مادی طاقتیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح وہ خود اپنے آس پاس کی مادی قوتوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی کہ حرکت مادہ سے شروع ہوتی ہے اور انسان پر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ مرور زمانہ میں انسان اور مادہ دونوں ہی ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے ممکن ہے کہ تاریخ کے دھارے میں انسان کسی طوطے سے بڑھ جائے جو صرف رٹی رٹائی باتیں
بولتا ہے، خاص کر جب انسان اور خدا کے درمیان رابطہ کا کام انجام دیتا ہو، کیونکہ اس صورت میں یہ رابطہ حرکت تاریخ پر عظیم طاقت کے مانند اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ بات انبیاء اور خاص طور سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی سے واضح ہوتی ہے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنان تاریخ کو اس لیے اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ آپ کا تعلق آسمانی پیغام سے تھا، اور آپ نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈالی جس کو گرد و نواح کے حالات کسی صورت میں بھی وجود میں نہیں لا سکتے تھے۔ ہم الفتاوی الواضحہ کے دوسرے مقدمہ میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور جن چیزوں کو رسول اعظم انجام دے سکتے ہیں اسے ان کے اہل بیت میں سے وہ امام منتظر بھی انجام دے سکتا ہے جس کی آپ نے بشارت دی ہے اور جس کے عظیم انقلابی کردار سے آگاہ کیا ہے۔ 8ویں بحث، روز موعود کے تغیر کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب ہم آخری سوال کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی عادل کی فتح اور ظلم کے نظام کو برباد کرنے کے لیے حضرت مہدی کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ اس سوال کے جواب کا تعلق اس وقت اور مرحلہ کی معرفت سے ہے جس میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے، اور یہ کہ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ ان حالات کی روشنی میں ہی آپ کی حکمت عملی کی تصویر کشی کی جا سکتی ہے۔ جب تک ہمیں اس مرحلہ کا علم نہ ہوگا کہ جس وقت امام مہدی ظہور فرمائیں گے اس وقت کیسا ماحول ہوگا، اس وقت تک علمی انداز میں کوئی ایسی پیشین گوئی نہیں کر سکیں گے کہ روز موعود کیا ہوگا۔ اگرچہ بہت سے مفروضے اور تصورات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ذہنی اپچ ہوں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہاں، ایک بنیادی فریضہ بھی ہے جسے ان روایات جو کہ ظہور کے بارے میں ہیں اور تاریخ کے عظیم انقلاب کے تجربہ کی روشنی میں قبول کیا جا سکتا ہے، اور وہ فرضیہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ایک عظیم خلا کے بعد ظہور فرمائیں گے۔ اس درمیان پست تہذیبیں وجود میں آ جائیں گی اور انسانی اقدار پامال ہو جائیں گے، چنانچہ نئے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہی خلا راہ ہموار کرے گا، اور اس گندی سیاست و ذلیل حرکت کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جو اس نئے پیغام کی قبولیت کا سبب بنے گا، اور یہ ذلت و پستی تاریخ انسانیت میں یک بیک وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ انسانیت کے خدا سے بیگانہ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے تناقضات سے وجود میں آئے گی، اور اس کا کوئی ٹھوس حل نہیں ہوگا۔ نتیجہ میں ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جس سے کوئی چیز نہ بچ سکے گی۔ اس وقت ایک نور ظاہر ہوگا جو آگ کو بجھائے گا اور زمین پر عدل قائم کرے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ محمد باقر الصدر، النجف الاشرف، 17 جمادی الثانی، سن 1397 ہجری۔ محترم سامعین و سامعات، مکمل کتاب امام مہدی علیہ السلام کے متعلق سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ ایسی ہی مزید کتابوں کو اور اپنی من پسند کتابوں کو سننے کے لیے مسیحا آڈیو بکس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے۔ پیش خدمت ہوں گے ایک نئی آڈیو کتاب کے ساتھ، ایک نئی ریکارڈنگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔